सलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर अल्लाह के नाम कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत में कायनात का हर एक निज़ाम है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जानिसारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आपका मेज़बान सैयद सलमान अकबर रिज़वी हाज़िर खिदमत है। और इस प्रोग्राम में हम ज़िक्र करेंगे असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि जिन्होंने मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा बल्कि उनका साथ दिया। और यूँ तो जानिसारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में 72 हैं और 72 के अलावा अहले बैत अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, लेकिन जो जानिसारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पहले पेश की और उसके बाद से फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम, और यूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देकर वादा पूरा किया। आज जिस हस्ती का ज़िक्र करेंगे हम जनाबे हुर अलैहिस्सलाम का, कि जनाबे हुर वो हस्ती हैं कि जो एक रात में हुर से अलैहिस्सलाम बन गए। यानी ये वो हस्ती है जिन्होंने जब 28 रजब को काफ़िला रवाना हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का से मदीना, मदीना से करबला, तो इस काफ़िले को एक मुकाम पर आकर जनाब हुर ने रोक दिया, और फिर रोकने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यज़ीद की बैत करने का हुक्म दिया। और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हुर, तुम मुझसे कह रहे हो कि यज़ीद की बैत करूं, यानी कि मुझ जैसा और उस जैसे की बैत करे। इस सिलसिले को आगे करते हैं कि हमारे दरमियान जो हम गुफ्तगू का जो है आगाज़ कर, हमारे दरमियान जो मेहमान गिरामी मौजूद हैं, क़िबला जनाब मौलाना असगर अस्करी साहब, हम क़िबला आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और उसके साथ हमारे दूसरे मेहमान गिरामी हैं जनाब क़िबला मौलाना कमर हैदर ज़ैदी साहब। क़िबला हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने कहा कि जानिसारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बेशुमार थे, 72 थे, 72 के कई रिवायत में 72 मिलते हैं, कई रिवायत में 72 से ज़्यादा मिलते हैं। तो क्या आप इस पर रोशनी डालेंगे कि जानिसारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जिसके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे असहाबे जो मेरे साथ हैं इस वक्त वो सहाबी रसूल से भी अफजल और सहाबी मौला अली से भी अफजल, तो क्या इस पर आप रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ का। और इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ, सबसे पहले मैं इन अयाम अज़ा के मौके पर पूरी न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी बशरियत को और इंसानियत को हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किसी मसलक के लिए नहीं थी, किसी मज़हब के लिए नहीं थी। इमाम अलैहिस्सलाम और आपके जानिसारान बावफ़ा ने जो कुर्बानी दी है वो इंसानियत और बशरियत के लिए दी है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शिया के इमाम नहीं है, सिर्फ सुन्नियों के इमाम नहीं है, किसी मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात नहीं है, बल्कि हर बाज़मीर इंसान के मोहसिन भी हैं और इमाम भी हैं। तो असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरे के बग़ैर मैं समझता हूँ करबला का तज़किरा नामुकम्मल है। जब भी हम करबला की बात करेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का तज़किरा होगा और इमाम की उस अज़ीम कुर्बानियों का ज़िक्र किया जाएगा, तो जब तक आपके बावफ़ा असहाब का ज़िक्र ना हो, मैं समझता हूँ करबला का ज़िक्र नामुकम्मल है। और जैसा आपने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया कि जो असहाब मुझे मिले हैं ऐसे असहाब ना नाना रसूल को मिले, ना बाबा अली को मिले। और मौला ने फरमाया कि अबर व औफ़ा, कि मेरे ये असहाब सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार और सबसे ज़्यादा बावफ़ा थे अपने वक्त के इमाम के साथ। तो ये इमाम मासूम का जुमला है। इमाम मासूम अपने असहाब और जानिसारन का जो तारुफ़ फरमा रहे हैं, फरमाया कि ये सबसे ज़्यादा बावफ़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वफ़ा के इमाम है, सच्चाई के इमाम है, और इंसानी अक़दार और इंसानी वैल्यूज़ को ज़िंदा किया है इमाम अलैहिस्सलाम ने। लिहाजा वो तमाम इंसानी वैल्यूज़, करामात व ख़ूबियाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने हकीकत में अपने असहाब के बारे में भी उसी तरह का फरमाया है कि मेरे असहाब में भी वो तमाम ख़ूबियाँ और फ़ज़ाइल पाए जाते हैं। आपने हज़रत हुर का तज़किरा किया, अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत हुर
آپ نے کہا کیسے علیہ السلام بنے، کہ یہی حر تھے کہ لشکر یزید کے جرنیل 1000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ واقعہ سارے ناظرین اور سامعین بھی جانتے ہیں کہ جب یہ لشکر حر کا پہنچا اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو یہ لشکر پیاسا تھا، جان بلب تھے، یہ پیاس سے مر رہے تھے، ان کے جانور بھی، یہ خود بھی۔ تو امام علیہ السلام نے جب ان کی پیاس کی شدت کی حالت دیکھی تو امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا سب سے پہلے ان کو پانی پلایا جائے اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے۔ اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کو پانی نہ پلاتے یہ لشکر مر جاتا، شاید واقع کربلا ہی نہ ہوتا، لیکن دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ حسین کون ہے۔ حضرت حر نے جب آپ کے گھوڑے کو اور آپ کی سواری کو روکا اور کہا کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، مجھے حکم ہے یزید کا، میں نے یہیں آپ کو روکنا ہے، تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام نے فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو مجھے روک رہا ہے، میرا رستہ روک رہا ہے۔ حضرت حر نے اس کے جواب میں جو جملہ کہا، بڑا عظیم جملہ، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی جسارت کر دیتا۔ یہ وہ ادب تھا، یہ وہ احترام تھا حضرت حر کے دل میں، رسول کی بیٹی کا، سیدۃ نساء العالمین بی بی کا، حضرت سیدہ کا ادب تھا، جو جس نے حر کو بعد میں علیہ السلام بنا دیا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ ایک لمحے میں کیسے ہو سکتا ہے، صدیوں کا سفر، ہدایت کا سفر ایک چند لمحوں میں طے کر لیا حضرت حر نے۔ جب نظام امامت کے سامنے انسان مطیع ہو جائے، نظام ولایت کے پرچم تلے آ جائے، تو پھر وہ صدیوں کا سفر وہ امام رؤوف امام اس پہ نظر کرم کرتا ہے اور پھر وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب باوفا نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک تاریخ ہے انسانیت کی، ایک بشریت کی تاریخ ہے۔ اور صرف میں ایک حضرت وہب کلبی کا یہاں ذکر ضرور کروں گا کہ جس نے قربانی دیے، اور پھر عجیب ہے کہ جب عیسائی تھے، لہذا ایک تو دیکھیے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہے بڑا خوبصورت انتخاب ہے۔ بعض صحابیوں کو امام نے خود خط لکھ کے بلایا ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کوفہ میں تھے، آپ نے خط لکھا، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، اور جب خط لکھا امام نے تو امام نے اس کا جو تعارف فرمایا ہے، امام نے فرمایا من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر کہ یہ خط جو ہے حسین ابن علی کی طرف سے ہے، اور رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کو یہ خط ہے۔ تو ایک علم کے اس مقام اور مرتبے پہ آپ فائز تھے، آپ نے خط لکھا، ان کو بلایا، پھر اور بہت سارے اصحاب ہیں جی صحابی ہیں بالکل، ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہم آگے ہمارے قبلہ جناب مولانا قمر حیدر زیدی صاحب سے بھی یہی سوال کریں گے۔ بہت خوبصورت گفتگو جس طرح آپ نے کی کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، ان کا تعارف بیان کیا، ہم یہی تعارف جو ہے جناب حر کا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کا آپ سے پوچھیں گے کہ کیا روشنی ڈالیں گے اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام عزا حسینی کا سلسلہ جاری ہے۔ شبیر کا مظلوم کا حق عالم پر ہیں دونوں جہاں غمخاروں میں، شبیر کا ماتم چاند میں ہے، شبیر کا ماتم تاروں میں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو ستارے کہا گیا ہے، واہ۔ اور ان ستاروں میں سے کچھ ستارے ایسے تھے جو چنے ہوئے ستارے تھے، بے شک، جو دشت کربلا میں توحید الہی کی لاج رکھنے کے لیے، جو رسالت کی ولایت کی لاج رکھنے کے لیے ایسے جمع ہوئے کہ ان کی وفا ایک انمٹ مثال بن گئی ہے۔ چونکہ حضرت حر آزاد کو کہا جاتا ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام نے جب راستہ روکا گیا، جب ذکر ہوا ہے اور کہا گیا جہاں ہم چاہیں گے آپ وہاں جائیں گے یا بیعت کر لیں، تو میرے مولا نے حر سے یہ کہا تھا کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بتا کہ یہ کہتے ہوئے تیری زبان لڑکھڑا کیوں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام علی مقام نے، چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، جو آئے تھے میں نے عرض کیا چنے ہوئے تھے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ سبحان اللہ۔ کہ لشکر حسینی میں ہر سن و سال کے ایسے ایسے جوان ملیں گے، ایسے ایسے بوڑھے ملیں گے۔ بوڑھوں میں اصحاب حسینی کا ذکر آ جاتا ہے۔ حضرت حر کی بات ہوئی، یہاں فقط حر نہیں ہے، حر تو آیات تقدیر لے آئی اس کو،
शब आशूर पूरी रात सोचता रहा मैं किसे घेर के लाया हूँ। जब नमाज के लिए वज़ू के लिए तैयारी कर रहा था तो पुश्त खेमा से आवाज़ आई, हुर तू पानी इस्तेमाल कर रहा, ज़ाया कर रहा है, गिरा रहा है ज़मीन पे, और यह मेरी औलाद प्यासी बैठी है। उसके जहन को झटका लगा कि शायद मुझे वैसे ख्याल है। फिर दोबारा आवाज़ आई, हुर तू पानी पी भी रहा है, वज़ू भी कर रहा है, और मेरी औलाद प्यासी बैठी है। उसने कहा ये आम नहीं है। उठा, बेटे को साथ लिया, भाई को साथ लिया, ग़ुलाम को साथ लिया और चला। पहली चेक पोस्ट पे हुसैन की फ़ौज का वो सिपाही खड़ा था जो बूढ़ा था, जो हबीब था, जिसे बचपन में नाना से ज़िंदगी ले गई थी मुजाहिर के बेटे को, हबीब को। वो हबीब रोक लिया, पहले मुझे आका से पूछने दो। हुर खड़ा हो गया, पसे गर्दन हाथ रुमाल से बंधे हुए थे। कहता मैं भी पूछ के आता हूँ। लश्कर यजीद के कमांडर के आने पे हुसैन की फ़ौज के कमांडर इन चीफ अब्बास के पास आया। हबीब कहने लगा कि एक गुनाहगार आया है माफ़ी मांगने। अब्बास ने कहा अच्छा पता करके बताता हूँ। मुख्तसर ये है, दामन वक्त में बहुत गुर्बत है, कि जब अब्बास आए और आके इमाम अली मकाम के सामने खड़े हो गए, सर झुका हुआ था। हुसैन आगे बढ़े, अब्बास क्या वो मेहमान तो नहीं आ गया जिसके बारे में तुम पूरी रात पूछते रहे, मौला ये तलवार किसके लिए बचा के रखी है आपने? हाँ मौला, हुर आ गया है। हुसैन चले, अंदाज देखिएगा, हुसैन चले, हुसैन के साथ अकबर भी है, अब्बास भी है। जब पहुँचे ना तो हुसैन ने दोनों हाथ फैला के हुर को गले से लगाया, गले से लगा माथा चूमा। मौला आपने मुझे माफ़ कर दिया, करीम इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुर भाई शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? क्या कहने, सुभान अल्लाह। हुर का इस्तकबाल हुसैन ने कहा अब्बास तुम करोगे। हुर के बेटे का इस्तकबाल अली अकबर ने किया। हुर के ग़ुलाम का इस्तकबाल हुसैन ने खुद किया, कहा तू हमारा मोहसिन है। यानी उसका इस्तकबाल जिसने रास्ता रोका, जिसने पानी रोका, हुसैन ने इस्तकबाल किया और हुसैन ले आए। अल्लाहु अकबर। हुर आ गया, बस इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है। हुर आ गया। जब हुर पहुँचा तो खेमे में रसूल के नवासी को पता चला कि गुनाहगार आया है, हुसैन ने माफ़ कर दिया है। एक मरतबा हुर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फ़िज़ा को बुलाया और कहा कि जाओ हुर को मेरा सलाम कह दो। जब सलाम कहलवाया, हुर ने एक मरतबा चीख मारी, मट्टी उठा सर में डाली, हम ग़ुलामों को आकाज़ादों को सलाम आ रहे, बस सलाम भेजा है जब से अली की बेटी ने। ज़माना हुर को अलैहिस्सलाम कहता है। सुभान अल्लाह। और हुर ने वक्त शहादत यानी जब मैदान कारदार गर्म था, हुसैन ने अली अकबर से कहा बेटा तुम मैदान में जाओ, नाना का दीन बचाना है। अली अकबर घोड़े पे सवार हुए। एक मरतबा हुर आगे बढ़ा, अली अकबर की रकाबों पे सर मारा, मौला मेरा जवान खड़ा रहे और आपका बेटा बरछू की नज़र ये नहीं हो सकता। कहा फिर पहले मेरा बेटा अली जाएगा। अली बिन हुर मैदान में गया, उसने दादे शजाअत दी, तौहीद और रिसालत का दिफा किया। जब घोड़े से गिरा आवाज़ दी बाबा मेरे मदद को आइए। इंसाफ से बताइएगा कि बाप कितना ही बूढ़ा हो, बेटा बुलाएगा बाप जाता है ना। जब जाने हुर गया ना, हुर गया जाके देखा बेटा एड़िया रग रहा है, लेकिन हुर हैरान रह गया। हुर से भी पहले नवासे रसूल हुसैन हुर के बेटे की लाश में मौजूद थे। कहा मौला मेरा बेटा है, आप मुझे इसका लाशा उठाने दें। तो कहा नहीं हुर, तुम्हें मेरे नाना की शरीयत का नहीं पता। कहा मौला इसीलिए तो माफ़ी मांगने आया था, आप शरीयत के वारिस हैं, आप बताइए आपके नाना का क्या हुक्म है। मेरे नाना का हुक्म यह है कि कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा न उठाए। अल्लाहु अकबर। मैं कहूँगा एक मरतबा करवा रुख करके कहिए कि मौला जो जुमले हुर के बेटे के लाशे पे कहे थे अकबर के लाशे बड़े याद आए होंगे। मैं इतना अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, बात को अपनी मुकम्मल मुख्तसर करूँगा कि जब हुसैन ने हुर के लाशे पे आके देखा था हुर तड़प रहा है, हुसैन ने हुर का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। हुसैन ने जानू रखा, हुर तुमने अल्लाह की तौहीद बचाने में साथ दिया, मुझे तुमने नाना की रिसालत बचाने में मेरा साथ दिया, और तुम जा रहे हो, मगर ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हें क्या पता हुर, मेरे नाना भी आए हुए हैं, मेरे बाबा अली भी आए हुए हैं, और मेरी फातिमा ज़हरा माँ भी आई हुई हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया है। मैं इसको आगे और लेके चलता हूँ कि जिस तरह बताया कि वो अपने
قاتل پر بھی جو ہے وہ احسان کرتے رہے، اتنے کریم ہے. اور وہ امام حسین علیہ السلام لوگ جانتے بھی تھے کہ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو پشت پر نبی کے بیٹھتے تھے اور نماز کو طول دے دیتے تھے نبی، اس کے ساتھ مسلمان ہونے کے باوجود دیکھا سب نے، یزید کے لشکر نے بھی دیکھا، اور اتنے اس کے بعد یہ ظلم و ستم. کیا آپ کہیں گے کہ یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ نواسہ رسول ہے، اور جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی کہ یہ قول ہر کوئی جانتا تھا، یہ سب کوئی جانتے تھے کہ کتنا پیار کرتے تھے نانا، اس کے باوجود اتنا ظلم کربلا میں؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے کیا وجہ تھی کہ ابھی پیغمبر گرام اسلام جو انبیاء کے سردار نبی ہیں، آپ کے وصال کو 50 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور آپ کا وہی نواسہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے اسی حسین کو پشت رسول پہ نماز کی حالت میں سوار دیکھا، اور مدینہ کی گلیوں میں انہی صحابہ نے دیکھا کہ دوش رسول پہ پیغمبر گرام اسلام اپنے اس نواسے کو مدینہ کی گلیوں میں سیر کرایا کرتے تھے. وہ بہت کچھ سب کچھ وہ صحابہ موجود تھے، وہ کربلا میں وہ بعض صحابہ موجود تھے جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. دیکھیے ایک تو امت جب ظلم کے ساتھ اور ظالمانہ نظام کے ساتھ کمپرومائز کر لے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی دنیا پرستی کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے، تو پھر وقت کے عظیم امام قربان ہو جاتے ہیں اور وہ امت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. یہ میرے ہم سوچنے کے لمحات ہیں کہ دنیا پرستی میں یہ امت اتنی آگے چلی گئی تھی کہ عمر سعد ملعون جو لشکر یزید کا سپہ سالار تھا، جب امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں، آپ میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں، تو اس ملعون نے ایک جملہ کہا کہ مجھے ادھار والی جنت سے رے کی حکومت زیادہ عزیز ہے. تو انسان جب امت اتنی پستی میں چلی جائے، جب امت دنیا پرستی میں اتنی نچلی سطح تک چلی جائے، تو پھر وقت کے امام قربان ہو جاتے ہیں، معصوم ہادی امام قربان ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ سوچنے کا لمحہ ہے. آج کربلا کا درس یہ ہے کہ ظالمانہ نظام، باطل کے نظام کے مقابلے میں اگر امت خاموش رہے گی تو پھر بڑے بڑے اولیاء جو ہیں وہ اپنی قربانی دے دیں گے، اللہ کے نمائندے قربانی دے دیں گے. تو حقیقت میں وہ مفاد پرستی تھی، وہ دنیا پرستی تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں خوف تھا. آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی سوچنے کی بات ہے کہ رسول سے حسین کا سمجھ میں، رسول سے حسین کا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ کے لخت جگر ہیں، لیکن رسول حسین سے کیسے؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جانتے تھے کہ میرا یہ حسین، یہ سن 61 ہجری کے بعد، حسین کی قربانی کے بعد میں رسول زندہ رہوں گا، میرے نام زندہ رہے گا، اسلام زندہ رہے گا. تو پیغمبر گرامی اسلام اس تناظر میں حقیقت میں امت کو دکھا رہے تھے، امت مسلمہ کو متوجہ کر رہے تھے کہ اگر میرے اس دین کی بقا، شریعت کی بقا اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرا حسین کرے گا. شب عاشور کے وہ سارے لمحات لوگوں نے پڑھے بھی ہیں، وہ سنے بھی ہیں خطباء و ذاکرین سے، علماء سے، کہ وہ کیا منظر تھا خیام حسینی کا، کہ اصحاب حسینی کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نماز میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، اور خیام حسینی سے اللہ کے ذکر کی ایسی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے جھتھے سے ان کی بھنبھناہٹ. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں بس یہ آخری جو آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ کربلا ہمیں کیا ہے وہ آخری وقت، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. دل تو نہیں چاہتا کہ یہ پروگرام کو جو ہے وائنڈ اپ کیا جائے، لیکن بس وقت کی گنجائش کی وجہ سے مل رہے ہیں کربلا والوں سے یہ دونوں سبق، کیا بچانا چاہیے اور کیا لٹانا چاہیے. اور شاہ کہتے تھے بہت ویراں ہے دشت کربلا، گھر سے ایک تازہ گلستان لے کے جانا چاہیے. کربلا میں سب سے کم سن جانشاران حسینی میں سپاہی کا نام ہے علی اصغر. اللہ اکبر. سب سے بزرگ ترین، ضعیف ترین جو جانشار ہے حضرت انس بن حارثہ صدیق، صحابہ رسول ہیں یہ، جنہوں نے جنگ بدر میں رسول خدا کے ہمراکاب ہو کے اسلام کا دفاع کیا اور کربلا میں حسین کے ساتھ آئے. یہ ان کی بھویں لٹک گئی تھی، ان کی کمر جھک گئی تھی. شب عاشور خیمے میں اصحاب حسینی کے ساتھ اس بوڑھے صحابی رسول نے اپنی کمر کو لکڑی سے باندھ کے سیدھا کیا. اسلام کے دفاع میں سن و سال کی کوئی قید نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا نام لیں، اسلام پہ عمل کریں، ہمیں حبیب، حر اور اس طرح کے اور کم سن بچوں کو بھی آپ دیکھیں، آج پوری دنیا، پوری عالم انسانیت دہشت گردی کا شکار ہے. اور اس دہشت گردی کو اگر ختم کرنا ہے ایک ہی حل ہے، حسینیت کا دامن تھام لیا. اگر حسینیت کا دامن تھام لیا انشاءاللہ
انسانیت بھی بچے گی، اسلام بھی بچے گا، پاکستان بھی بچے گا۔ اسی لیے حضرت جوش نے کہا تھا اے بار الہ نوح سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ سبحان اللہ۔ آخری میں بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آخری میں آپ کیا پیغام دیں گے کربلا سے، کیا پیغام ہمیں لینا چاہیے؟ کربلا کا پیغام امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، انسانیت کی عظمت اور کرامت کا پیغام ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے زندگی گزارو، حق کے دفاع کے لیے مر جاؤ، اور امام حسین علیہ السلام نے باطل کے مقابلے میں سر نہیں جھکایا۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ وقت کا ظالم جتنا بڑا طاقتور ہو اس کے مقابلے میں آ جاؤ میدان میں، اور ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھاؤ۔ حل من ناصر ینصرنا کا جو استغاثہ امام حسین علیہ السلام نے جو بلند کیا تھا، آج امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہا ہے یہ استغاثہ امام حسین علیہ السلام کا۔ دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں کردار حسین اپنانے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا درس یہ ہے کہ جہاں پر ظلم ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے یمن میں ہو، چاہے کہیں پہ دنیا میں ظلم ہو، مظلوموں کا ساتھ دو، ظالموں کے مقابلے میں میدان میں کھڑے رہو۔ یہ کربلا کا درس ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بار پھر آپ کی جانب بڑھوں گا اور کہوں گا کہ بس یہ آخری پیغام دے دیں، کیونکہ اب وقت جو ہے 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس۔ کیا ہمیں جو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری خواتین کو کربلا سے کیا درس لینا چاہیے؟ ہم نے کیا پیغام دینا ہے؟ پیغام ایک ہی باقی ہے، وہ پیغام حسین کا پیغام ہے۔ حسین نے وقت شہادت بھی یہی کہا تھا، اور آج بھی حسین کی صدا یہی گونج رہی ہے کہ ظالم کی مذمت کرو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ بے شک۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محبت، اخوت اور اتحاد کے پیغام کو عملی جامہ پہنایا جائے تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ یہ پاکستان ہم سب نے مل کے بنایا تھا، اس سے مل کے بچائیں گے۔ یہ کسی مخصوص مکتب کی میراث بھی نہیں ہے، یہ اس کے آئین کی پہلی شق میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور اسلام کی 2 ہی تعبیریں ہیں۔ علامہ اقبال سے پوچھ لیں، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری۔ ضرب ید اللہی نام ہے اس ذوالفقار کا جو مشرکوں پہ چلی، جو ظالموں پہ چلی، اور سجدہ شبیری اس سجدے کا نام ہے کہ جس سجدے سے آج اسلام بچ گیا۔ آئیے ہم، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ 2 پیمان کر لیں کہ ہم اپنے کی اگر ظالم ہے تو مذمت نہیں کریں گے، اور اگر غیر مظلوم ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ مولا علی نے فرمایا تھا حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کہ بیٹا ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ذو، یہ جو مچل رہی ہے صبا، پھٹ رہی ہے پو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو۔ بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے۔ اب جس طرح اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں قبلہ جناب مولانا اصغر عسکری صاحب کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے دوسرے مہمان گرامی جناب قمر حیدر زیدی صاحب کا قبلہ کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ایک خوبصورت جو محفل سجی ہوئی تھی جس میں ذکر محمد والے محمد ہو رہا تھا، جس میں کربلا کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، اس میں آپ لوگوں نے شرکت کیا کہ جس طرح ناظرین کرام کے اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم اس پروگرام کو اور بھی آگے لے کے چلتے۔ جس طرح آج ذکر کیا ہم نے جناب حر پر کہ بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا، جو حر نے اپنا طبیب بدلا تو حر کا اپنا نصیب بدلا۔ یعنی جناب حر کے بارے میں جو ہم نے آج تذکرہ کیا، ذکر کیا، یہ وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے کہ ایک دن پہلے یزید کے لشکر میں تھے، اور اس کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پہنچ کر یہ بات ثابت کی کہ حق کا سیدھا راستہ ہے کربلا، اور امام حسین علیہ السلام کا راستہ حق کا راستہ تھا۔ اب اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ سید سلمان اکبر رضوی کو اجازت دیں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ رسول کی دعا ہے صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔